جی السلام علیکم، امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے تھمبنیل میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا جس میں ہم نے بتایا ہے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملیشیا کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کس طرح کلیئر کرنا ہے۔ ملیشیا نہیں بلکہ سارے امیگریشن ڈپارٹمنٹ اگر آپ کسی بھی ملک میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کلیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ کون کون سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بڑی بیسک ریزنز ہیں اور جن کے اوپر شاید ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کون کون سے سوال ہیں اور وہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو آپ سے مانگے جا سکتے ہیں، اور وہ کون کون سے سوال ہیں جو آپ سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ پوچھے گا اور آپ نے کانفیڈنٹلی جواب دینا ہے۔ چاہے آپ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں یا بار بار ٹریول کر رہے ہیں تو یہ والی ویڈیو آپ دونوں لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کے اوپر آپ نئے ہیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ملیشیا کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں جناب، سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں کو امیگریشن ڈپارٹمنٹ جب آپ کسی بھی ملک کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ریزن کیا ہے ڈپورٹ ہونے کی۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی ملک میں ٹریول کر رہے ہیں اور ہم ملیشیا کی بات کرتے ہیں تو ہم ملیشیا کی ہی بات کر لیتے ہیں، تو اگر آپ ملیشین امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں پہنچتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر سیٹنگ بھی نہیں ہے اور آپ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں تو یا آپ بار بار ٹریول کر سکتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے پوچھی جاتی ہیں اور پوچھی جاتی ہیں ہر بار، لیکن جو بندہ پہلی دفعہ گیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا، آپ پیسے دے کے گئے ہیں، ایک نمبر طریقے سے گئے ہیں، اب کسی بھی قسم کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں ہمیں کھا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ڈاکومنٹ سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہے، آپ کا ٹکٹ ہے، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ آپ کی ہوٹل بکنگ ہے، جس کے اوپر نارملی لوگ زیادہ بادر نہیں کرتے، اور ہوٹلنگ کے اوپر بہت زیادہ سوال آج کل امیگریشن ڈپارٹمنٹ پوچھ رہا ہے آپ سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ڈمی ہوٹلنگ کی بکنگ لے جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ہوٹلنگ کی بکنگ کینسل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوٹل بکنگ کا جو سوال ہے یہ آپ سے بار بار پوچھا جاتا ہے، اور آپ سے ہوٹل کا ایڈریس بھی پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہوٹل وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر آپ سے بہت زیادہ پوچھ گچھ آج کل کر رہے ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ والے، اسپیشلی ملیشین گورنمنٹ والے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں جی آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ نے کتنے دن رہنا ہے اس ہوٹل میں، یا آپ نے اگر ایک سے زیادہ ہوٹل بک کیے ہوئے ہیں تو آپ نے کس کس ہوٹل میں کس کس تاریخ سے رہنا ہے، تو یہ آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پوچھیں، آپ ایک دم ٹھک کر کے جواب دیں تاکہ آپ کو ویزا اسٹیمپ ملے، انٹری ملے اور آپ باہر نکل جائیں۔ ہوٹل بکنگ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ان کو ہوٹل یاد نہیں ہوتا، پھر وہ ہوٹل کی ڈیٹ یاد نہیں ہوتی، پھر ان کو ہوٹل کا ایڈریس لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، جس وجہ سے آپ سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، اور لوگ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں اور واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے پتہ ہو، اگر آپ کو نہیں یاد، آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ جب پہنچیں تو آپ کو پتہ ہو یار یہ والا ایڈریس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان یا انڈیا تو نہیں ہے جگہ آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو جگہ لگتا ہے کہ آپ کو بھول جائیں گے تو آپ ان چیزوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں تاکہ آپ سے پوچھیں آپ ٹھک جواب دیں، کیونکہ فیس ریڈنگ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی بہت تگڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی فیس ریڈنگ میں ان کو لگ پتہ گیا کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا ڈر رہا ہے تو پھر وہ آپ سے سوالوں کے اندر سوال کریں گے، تو وہاں پہ اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے تو پھر وہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ شو منی ہے۔ اگر آپ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کی کرنسی لے جائیں تو بڑا ویلڈ ہے، اچھا ہے، یہ تو ڈالر لے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو ڈالر مل جاتے ہیں تو آپ ڈالر لے کے جائیں، نہیں تو آپ جس ملک جا رہے ہیں اس ملک کی کرنسی لے جائیں۔ ملیشیا جا رہے ہیں رنگٹ لے جائیں، یا آپ جو ہے وہ تھائی لینڈ جا رہے ہیں تھائی لینڈ کی کرنسی لے جائیں، لیکن آپ نے شو منی جو ہے وہ بتانی ہے جو آپ کے جیب میں ہے۔ یہاں پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ سب سے بڑا غلطی یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمارے جیب میں $1000 پڑے ہوئے ہیں، یا 1000 رنگٹ پڑے ہوئے ہیں، یا 5000 رنگٹ پڑے ہوئے ہیں، تو سم ٹائم امیگریشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے بھائی پیسے کڈو اور گنو ہمارے سامنے۔ آپ سے وہ لیں گے نہیں پیسے، آپ سے وہ کبھی بھی پیسے نہیں لیں گے، آپ سے پیسے لے ہی نہیں سکتے وہ، لیکن آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے سامنے گنو۔ تو اگر آپ ان کو کہہ دیں جی ہمارے جیب میں $1000 پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے جیب میں جناب $1000 کے بجائے $200 نکل رہے ہو، $300 نکلے ہو، تو وہاں بندہ جھوٹا ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ سے اور چیزیں انکوائر کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے اس طرح۔ تو جو آپ کے جیب میں جو آپ کرنسی لے کے جا رہے ہیں وہی آپ بتائیں، اتنی ہی بتائیں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوئے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس لوکل کرنسی لے کے جا رہے ہیں تو لوکل کرنسی لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لائک اگر آپ انڈیا سے جا رہے ہیں تو انڈین کرنسی لے جائیں، نہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ پاکستان سے جا رہے ہیں پاکستانی کرنسی لے جائیں، نہیں۔ اچھا،
آج کل جو ایڈیشنل ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں وہ کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگ لیں گے. میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کووڈ کا جو آپ سے وہ کارڈ مانگ سکتے ہیں، بھائی یہ تمہارا کووڈ کا ٹیسٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پولیو جو تھا وہ کچھ عرصے پہلے تک سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پولیو نہیں مانگا. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکومنٹ یہ آپ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ کووڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کووڈ آج کل ہر طرف ہے تو کووڈ کا مانگ سکتے ہیں. پولیو کو آپ انہوں نے اتنا نہیں مانگتے آپ زیادہ تر. اچھا، اگر آپ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کیسے مطمئن کرنا ہے، اس کے لیے کچھ سجیشنز میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پلے باندھ لیں، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے نا مسئلہ نہ ہو ملیشین ڈپارٹمنٹ کے سامنے جا کے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے جا کے. پہلی بات تو یہ اپنے پلے سے باندھ لیں، آپ نے زیادہ ڈیٹیل بتانی نہیں ہے. جو چیز پوچھیں ٹو دی پوائنٹ بتائیں. اب آپ سے اگر وہ کراس کوسچننگ میں پھنسا لیتے ہیں آپ کو، اور آپ کو وہ کوسچنز نہیں آتے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، لوگ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بار بار ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو چیزیں پتہ ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ سمجھداری کھیلنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی سوال کا جواب دیں جو آپ سے پوچھا ہے، ٹو دی پوائنٹ رہے. اگر آپ ٹو دی پوائنٹ نہیں رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ اسمارٹ بنیں گے، تو اسمارٹ بننے کا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے وہ منہ سے سننا چاہتے ہیں بھائی تمہارا ہوٹل کون سا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ پوچھیں، آپ سے ہوٹل کا پوچھ سکتے ہیں. وہ تو ہوٹل کا نام آپ کو آنا چاہیے، کراس ویریفائی کر سکتے ہیں. نارمل جب ہوٹل کی آپ بکنگ دکھاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ کون سا ہوٹل ہے، لیکن سم ٹائم امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اسمارٹ ورکر آتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے بھائی تمہارے ہوٹل کا نام کیا ہے، تو تمہارے ہوٹل کا نام وہ پوچھ سکتا ہے اور آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کراس ویریفائی سم ٹائم کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ریٹرن ٹکٹ ہے اس کی ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ نے کس ڈیٹ کو واپس جانا ہے. سم ٹائم لوگوں کو ڈیٹ ہی یاد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے کراس ویریفائی کرتے ہوئے ڈیٹ یاد رکھیں آپ کہ یار میری ڈیٹ کون سی ہے ٹکٹ واپس جانے کی. ٹھیک ہے، تو سم ٹائم وہ نہیں پوچھتے لیکن پوچھ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کو آپ جو ریٹرن ٹکٹ لیں گے جو کہ آپ کو لے کے جانا پڑے گا، تو آپ کو اس کی ڈیٹ یاد ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کرنسی کاؤنٹ کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یار کرنسی کاؤنٹنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ کروا سکتے ہیں، اور سم ٹائم وہ نہیں بھی کرواتے، چل جاتا ہے کام. لیکن آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر یہ مسئلے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے. اچھا، کانفیڈنس بہت ضروری ہے. نارملی زیادہ تر وہ پوچھتے ہیں سوال ان لوگوں سے جو اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کی ایج کم ہوتی ہے، یا ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں. جو لوگ بار بار ٹریول کرتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا شک ہوتا ہے یار یہ بار بار وزٹ پہ بندہ کیوں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے. نارملی لوگ ان امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے یار پتہ نہیں شاید اس کو ویزا نہیں مل رہا تب آ رہا ہے، یہ رپیٹ پاسپورٹ میں کیوں آ رہا ہے. تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس چیز کا. تو جن کی ایج کم ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کہیں پہ پھسل ہی نہ جائے اور پتہ لگے جناب یہ مڑ کے بھی نہیں آ رہا اور ایلیگل ہو جائے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کے پاس امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام چیزیں یہ پوری ہونی چاہیے، جن میں ہوٹل کی بکنگ موجود ہے، ریٹرن ڈیٹ کی ٹکٹ ہے، ہوٹل کا نام ہے، اور یہ کراس ویریفائی وہ آپ سے کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نہ کوالیفائی کریں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ دوبارہ بکھلایا ہوا ہے تو پھر وہ آپ سے کراس کوسچننگ کرتے ہیں. پھر بھی آپ کو ملیشیا کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں. ملتے ہیں ایک نئے ملک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو مست لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.